سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج بڑی گرم خبریں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کافی زیادہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جناب۔ آغاز کرتے ہیں، بابا جی کی مسجد کو سیل کر دیا گیا، اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بے شمار دنیا دیکھ بھی رہی ہے، ہمیں بھی بھیج رہی ہے۔ سیل کرنے کے بعد وہاں پہ نہ کوئی تحریک لبیک کا بندہ نظر آیا، نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد نظر آیا، نہ کوئی عاشق رسول نظر آیا، اور نہ ہی ان کے جو وارث تھے بابا جی کے، ان میں سے کوئی آیا۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو بزنس چل رہا تھا، جو دکانداری چل رہی تھی بابا جی کے نام پہ، وہ لوگ اب کوئی سوشل میڈیا پہ شعر لکھ رہا ہے، کوئی شعر پڑھ رہا ہے، کسی نے بالکل ہونٹ سی لیے ہیں۔ بہرحال اب کب تک یہ مسجد سیل رہے گی اور کب یہ گورنمنٹ جو ہے دوبارہ مسجد کھولے گی، یا یہ جو لبیک والے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ٹائم لگے گا اس میں۔ اچھا، اب جو دوسری اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کی جان کو خطرہ ہے۔ جی ہاں، مریم اس وقت اس کو کہا گیا کہ آپ گھر میں رہو، گھر سے کام کرو، اور خطرہ کن سے ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لبیک والوں سے، اور شدید خطرہ ہے، کیونکہ اس وقت لبیک والے جو ہے وہ خاموش تو کرائے ہوئے ہے کسی طرح سے، تشدد کے ذریعے جو بھی کارروائی ہوئی، لیکن غصہ ان کو بہت زیادہ ہے مریم پہ۔ اور اب یہ کون سی گیم کھیلی گئی ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا انتظار کر لے، جو سمجھدار ہے وہ سمجھ گئے۔ یہ ڈبل گیم ڈالی گئی ہے، ایک تیر سے دو شکار۔ اب دیکھتے ہیں اس کے نکلیں گے کیا نتائج۔ اچھا جی، تحریک لبیک کا لوگ کو بتایا گیا کہ جناب جن لوگوں نے یہ جو تشدد کی گیم چلی تھی اس میں حصہ لیا، عدالت نے کچھ لوگوں کا ریمانڈ دیا ہے، اور ان کی اب جو بھی چترول ہوگی، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ ویڈیو شیڈیو چھوٹی موٹی لیک کر جائے وہاں سے دوسروں کو میسج دینے کے لیے۔ اس کا بھی آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر جو کل احتجاج کی کال دی گئی ہے اس میں وکلاء، اہل سنت اور بھی کئی علماء ہیں جنہوں نے کہا جی ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال سے کیا مراد ہے، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ دکانیں شکانیں بند کریں گے، کوئی جلوس شلاس سے نہیں نکالیں گے، کیونکہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور 5000 لوگوں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیس بنیں گے۔ اور ظاہر ہے جب آپ نے اتنے لوگوں کو سیدھا کرنا ہے تو 4-5 ہزار لوگوں کی چترول جو ہے وہ لازمی ہے، ادروائز پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے پاکستان کی، اس میں جو بڑی تکلیف دہ ویڈیو سامنے آئی ہے کل میرے سامنے بھی، کہ جو پاکستانی فوجی ان کے ہاتھ آتے ہیں وہ بڑا ہی تکلیف دہ سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر وہ شہید بھی ہو چکے ہیں تو ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کو کھینچ رہے ہیں، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، اور بالکل ہی انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جنگ میں ٹھیک ہے، اگر دونوں طرف سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش کی تو کم از کم اس کو عزت دے نا، یہ تو ایک انسانی طور پہ ہونا چاہیے، جو انسانیت ہے اس میں میرا حل اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جنگ رکے گی یا نہیں رکے گی، 2-4 دن یہ فلم چلے گی، یا بگرام اس ایئر بیس جو امریکہ کو چاہیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب بڑے عاشق ہوئے ہمارے وزیر اعظم پہ، ان کو اس کے علاوہ کچھ چیز نظر نہیں آتی، فل مکھن پروگرام، فل پمپ کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کام کیا لینا وہ بھی میرا خیال ہے سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جناب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے سہیل افریدی وہ آج گئے ہیں وہاں پہ اڈیالہ، اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی، وہاں پہ اتنی فورس آ گئی پنجاب پولیس کی
اور انہوں نے جناب انہیں کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے، اور وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی میں سپریم کورٹ جاؤں گا، میں ہائی کورٹ جاؤں گا، لیکن نارمل اگر انہیں ملاقات کرنے دیتے تو کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں آنا تھا۔ ایسا ہوا نہیں۔ جب مریم، یا آپ کو پتہ ہی ہے، نواز شریف جیل میں تھے تو 100 بندہ ان کے ساتھ وہاں پہ ملتا تھا، کتنے لوگ جا کے ملاقات کرتے تھے۔ لیکن آج وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا، ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی میں اسمبلی بناؤں گا وہ عمران خان سے پوچھ کے بناؤں۔ عمران خان نے کہا جی کہ مجھے پے رول پہ رہا کریں تو میں افغانستان کا مسئلہ حل کروں، مگر ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل ہی نہیں کرنا۔ اگر حل کرنا ہو تو وہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ٹرمپ والا پروگرام آپ سمجھ چکے ہیں، جو وہاں سے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تعریف کی اپنے وزیر اعظم کی، وہ ویسے ہی نہیں ہوئی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، جب فقیروں کی کوئی تعریف کرنی شروع کر دے تو پھر بلے بلے ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کیا مقصد ہوتے ہیں، بغیر مقصد کے ٹرمپ جیسا بندہ جو کل تک عمران خان جب ووٹ لینے تھے تو کہتا تھا میں اس کو رہا کراؤں گا، اس کے بعد کون عمران خان، کون اپنا پی ٹی آئی، انہوں نے بڑی ہیلپ کی تھی انتخابات میں، بڑی سپورٹ کی تھی اس کی، ٹرمپ کی، لیکن یہ اپنے مفادات کے لیے مٹی ڈالو، یہاں فائدہ ادھر چلو۔ اس کے بعد جناب جو وہاں پہ اپنا پاکستان میں ہمارے علماء ہیں، وہ مختلف طریقوں کے ساتھ اشاروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ دونوں بھائی کدھر ہیں، وہ دونوں بھائی جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب بغیر قیادت کے کوئی ہم نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ جلوس نکال سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی واردات ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پولیس کا الزام یہ ہے کہ تحریک لبیک والوں نے کئی لوگوں کو زخمی کیا۔ یہ جب واقعہ پیش آیا جو مرید کے والا، اس سے پہلے بھی کئی لوگ جو تھے پولیس والے کو ہاسپٹل میں ان کی ویڈیو نظر آ رہی تھی، ان کو مارا گیا تھا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے وہاں، جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی اب تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی۔ مگر 2-4 دن ہماری نئی کوئی نہ کوئی پرابلم شروع ہو جائے گی، نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا، کوئی نئی فلم کا سین آ جائے گا اور پچھلی فلم جو ہے وہ ہم بھول جائیں گے۔ یہ ہمارا سسٹم ہے پاکستان کا۔ اس کے علاوہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بڑا طوفان یہ لے کے آئے ہوئے تھے تحریک لبیک والے، اور وہاں پہ اب کوئی مولوی نہیں مل رہا ان کو نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ ڈسکا کے علاقے پیرو چک کا ایریا ہے، وہاں پہ سب تتر بتر ہو گئے، اور سوشل میڈیا پہ یہ میں نے دیکھا، وہ کہہ رہے جناب جو پچھلا جمعہ گیا تھا اس پہ کوئی مولوی نہیں آیا فلاں مسجد میں، اور بغیر مولوی کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز ہوتی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کو پتا ہو کہ نماز کیسے پڑھاتے ہیں، چلو سب کو نہیں پتا تو کوئی 4 6 10 20 50 بزرگ جو ہوتے ہیں محلے کے، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے نماز پڑھاتے ہیں، مگر کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ وہ کہتے ہیں مولوی نہیں کرنا سارا کچھ، ہم اس قابل نہیں ہیں، اور اس قابل چھوڑا بھی نہیں ہوا، بے فکر رہے۔ اگر مولوی آئے گا تو وہ نماز پڑھائے گا، وہ جنازہ پڑھائے گا، وہ اعلان کا نکاح کرے گا، نکاح کا اعلان کرے گا، جی الٹو ہو گیا۔ تو یہ آپ ڈھونڈنے پڑیں گے کدھر گئے ہیں، کیونکہ کافی قلت ہو جائے گی اب مولویوں کی۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، 5000 جو لوگ پکڑنے ہیں ان میں زیادہ علماء کی باری آنی ہے تحریک لبیک۔ گورنمنٹ نے بڑا ایک خطرناک منصوبہ بنایا، اور ان کے اوپر پابندی کی۔ ہم نے صبح آپ کو خبر دے دی تھی کہ مریم نے یہ کہا ہے وفاق کو کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اب وفاق مریم نے کہہ دیا تو لگ جائے گی، مریم کہہ جنگ لگ جاتی ہے، مریم کے جو کہ ہو جاتا کوئی پرابلم نہیں ہے جی، سمجھو پابندی لگ گئی، مریم نے کہہ دیا کام ہو گیا۔ یہ جو حالات پاکستان کے میں نے آپ کو بتائے، یہ کیوں ایسے ہوئے، یہاں تک کیوں پہنچے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آج
تحریک لبیک والوں کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بھی لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، کبھی کسی کی بائک جلا دیتے تھے، کبھی کسی کی گاڑی چلا دیتے تھے، کبھی کسی کا ٹریکٹر چلا دیتے تھے، کبھی کسی کو مارتے تھے، لیکن اب ان کی باری آ گئی۔ پرانے لوگ کہتے ہوتے تھے نا، پنجابی چ کدی دادے دیاں کدی پوتے دیاں، تو اب یہ ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ میرا خیال جتنا کچھ میں نے اشاروں میں آپ کو بتا دیا وہ آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ جو پنجاب اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بارہ کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہوگی، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بے نظیر کو یاد رکھیں، اور بھی کئی لوگ ضیاء الحق ہے اسے بھی یاد رکھیں۔ ایسے موقعوں پہ آپ اکثر ان لوگوں کو یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ تحریک لبیک والے بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں، تو تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی۔ یہ ابھی چھپ کے کیا پلاننگ دونوں طرف بن رہی ہے، کل ہڑتال سے پتہ چلے گا کیا حالات بنتے ہیں۔ یہ جناب مختصر سی خبریں تھی، آپ کو بتا دی ہیں۔ چینل کو ہمارا سبسکرائب کریں، اگر مناسب سمجھیں دیکھنے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا کہ ویسے ہی موج مستی چل رہی ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔